لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون صدق الله العظيم. دوستو، بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جب پیدا کیا ہے دنیا میں تو حالات بھی آئیں گے، حادثات سے بھی گزرنا پڑے گا اور ایسی جگہوں سے بھی اور ایسی منزلوں سے بھی گزرنا پڑے گا جو ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ ایسے موقع پر ایک مومن کا طریقہ صبر اور شکر۔ حالات سے گھبرانا نہیں چاہیے، چاہے وہ حالات ہماری انفرادی زندگی میں پیش آئے، چاہے ہماری قوم پر پیش آئے، ہمیں ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، ہمیں ان حالات کو سمجھنا ہے اور سمجھ کر کے آخری دم تک اس کے خلاف تدبیریں کرنی ہیں، اس کو حل کرنے کی تدبیر کرنی ہے اور اللہ سے لو لگانا ہے۔ کوئی کام اللہ سے لو لگائے بغیر ہوگا نہیں، لیکن حالات سے گھبرا کر مایوس نہیں ہونا اور اللہ سے تعلق بھی منقطع نہیں کرنا ہے، اللہ سے بدگمان بھی نہیں ہونا اور آخری دم تک تدبیر بھی کرتے رہنا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر جن لوگوں نے تکلیفیں پہنچائی ہیں ان سے بدلہ بھی نہیں لینا۔ یہ چار اسوا ہے ایک مومن کا مشکل حالات، اور یہ ساری چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی میں قرآن کریم میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ سورہ یوسف میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جن کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد اور جتنے بھی پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں، قرآن کریم نے باقاعدہ اس کا تذکرہ ہے۔ ان کے ساتھ بڑے حادثات پیش آئے، ان حادثات میں ایک بڑا حادثہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کی سب سے چہیتے فرزند تھے، ان کا اچانک گم ہو جانا اور دوسروں کے ہاتھ نے، اپنے ہی بچوں کے ہاتھ، اپنے ہی بیٹوں نے انہیں گم کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس غم میں روتے 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 روتے، قرآن کریم میں ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، یعنی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے یہی فرماتے رہے کہ اے اللہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اپنا غم بھی اور اپنا درد بھی اللہ کے حوالے، شکوہ انسانوں سے نہیں، شکوہ کسی کمزور آدمیوں سے نہیں، شکوہ سب سے طاقتور ہستی سے میں پیش کرتا ہوں جس کے ہاتھ میں ساری طاقتیں ہیں، سارے خزانے ہیں، اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ہے مومن میں اور غیر مومن میں فرق۔ مومن پر جب کوئی افطار پڑتی ہے، جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو مومن اللہ کے حوالے کرتا ہے،
اللہ کی طرف سے پیش آئے، اے اللہ آپ کے حوالے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اکثر یہ جملہ فرمایا کرتے تھے کہ انما اشکو بثی حزنی الی اللہ وقلت حیلتی وحوانی علی الناس، اے اللہ اپنا درد بھی آپ کے حوالے، اب میرا غم بھی آپ کے حوالے، لوگوں کی نگاہ میں جو میری بے توقیری ہے وہ بھی آپ کے حوالے، اور میرے پاس جو قلت تدبیر ہے، جو مسائل کی کمی ہے، جو اسباب کی کمی ہے، اس کمی کا شکوہ بھی آپ سے، تو دنیا کا کوئی آدمی آپ کے کسی غم کو دور نہیں کر سکتا۔ آپ شکوہ کرتے رہیے اپنے والد کے خلاف، اپنے پڑوسی کے خلاف، اپنے دشمنوں کے خلاف دوسروں سے شکوہ شکایت کرتے رہیے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ ساری شکایتیں اللہ کے دربار میں رکھیے، سب سے بڑا سپریم کورٹ وہی ہے۔ جس انسان کو مصیبت پیش آئی ہے، جس انسان کو کسی سے تکلیف پہنچی ہے، اگر وہ پہلے دن ارادہ کر لے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، اللہ کے حوالے، اس لیے کہ میں اللہ کی طرف سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو، اس مصیبت پر کیا اجر ملنے والا ہے اور اس غم پر کیا ثواب ملنے والا ہے، اور کیا کیا عنایتیں اللہ کی جانب سے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں ہونے والی ہے، تو تم نہیں جانتے ہو۔ اگر انسان اپنی ساری چیزوں کو، ساری شکایتوں کو، ساری تکلیفوں کو پروردگار کے حوالے کر دے اور پھر بری ہو جائے، فری ہو جائے کہ مجھے کچھ نہیں کرنا۔ قرآن جیسی ہوا نا، انہوں نے کسی سے کوئی شکوہ نہیں کیا، اس سے کرتے اپنے ہی بیٹے تو مخالف تھے، اپنے ہی نوجوان بالغ بیٹوں نے اپنے ہی بیٹے کو برباد کیا تھا، اس کی زندگی ختم کی تھی، کنویں میں ڈال دیا تھا، راستے سے ہٹا دیا تھا، لیکن نہیں جانتے تھے کہ جس کو راستے سے ہٹایا ہے وہی راستہ بنانے والا بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ جس کو راستے سے ہٹایا ہے وہ راستہ سے ہٹا نہیں ہے، وہ تمہارے لیے راستے بنانے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی پوری نسل جو بنی اسرائیل کی مصر پہنچی ہے وہ حضرت یوسف کے وسیلے سے پہنچی ہے۔ سورہ یوسف میں جو یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ اسی سوال کے جواب میں نازل ہوئی تھی۔ یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ حضرت ابراہیم یا حضرت یعقوب یہ سارے لوگ تو شام کے رہنے والے تھے، یہاں ان کی پیدائش ہوئی، انبیاء کی سرزمین تو شام ہے، فلسطین ہے، پھر یہ بنی اسرائیل کی آبادی ہے، یوسف علیہ السلام کا پورا خاندان مصر کیسے پہنچا؟ سمندر کے اس پار کیسے؟ اسی سوال کا جواب قرآن نے دیا کہ جس بچے کو انہوں نے چور بنا کر دیا، جس بچے کو انہوں نے اپنے زندگی کا، اپنے راستے کا کانٹا بنا کر کے انہوں نے راستے سے ہٹانے کی اپنے ہی بھائیوں نے کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کمزور اور ناتواں بچے کو اللہ نے پورے خاندان کی سربلندی کا ذریعہ بنایا، اور مصر جیسی عظیم سلطنت پر اللہ نے اس خاندان کو تسلط اور اقتدار عطا فرمایا۔ اس لیے کبھی انسان کو گھبرانا نہیں چاہیے، راستے اللہ بناتے ہیں، راستے اللہ پیدا فرماتے ہیں، اور آخری دم تک تدبیر سے باز نہیں آنا چاہیے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک حادثہ تو یہ ہوا کہ ان کا بیٹا چلا گیا یوسف، اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے راستہ کھولا اور غلہ لانے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجا تو اس میں چھوٹا بیٹا جو حضرت یوسف کا اپنا بھائی تھا وہ بھائی بھی وہیں پکڑا گیا۔ اب ایک نہیں دو شد، ایک بیٹا چلا گیا تو دو بیٹے لاپتہ ہو گئے۔ سارے کے سارے جو آپ کے آس پاس تھے وہ بیٹے تھے جن کے نفاق، جن کے اخلاص پر اعتماد نہیں تھا حضرت یعقوب، سارے کے سارے غیر مخلص جماعت کے درمیان آپ گرے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہ ہم سب کے لیے سبق ہے، یاد رکھیے قرآن کریم میں انبیاء کرام کے جن واقعات کو یا واقعات کے جس حصے کو نقل کیا گیا ہے وہ ہمارے لیے رہنمائی ہے اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے اس میں روشنی۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو مخاطب کیا، یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بیٹوں جاؤ یوسف کا پتہ لگاؤ، یوسف کے بھائی کا پتہ لگاؤ، کہیں نہ کہیں تو ہوگا ضرور میرا رخت جگر۔ آپ فرمایا کہ یہ مت کہو کہ ملے گا نہیں، یہ بہت پرانی بات ہوگی ابو جان، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت
اور اللہ کی نصرت سے اور اللہ کے فضل سے وہی شخص نا امید ہوتا جسے اللہ پر یقین نہیں ہے، کافر ہے۔ قرآن قوم کافرون کہا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ہم سب کو زندگی کے سارے مسائل میں، چاہے وہ امت کا مسئلہ ہو، چاہے اپنے گھر کا مسئلہ ہو، چاہے اپنی ذات کا مسئلہ ہو، ہر مسئلے میں، ہر مشکل کے وقت میں اللہ سے توجہ کرنی ہے اور اللہ کی طرف دل کو لگانا ہے اور اللہ کی حکم کے مطابق تدبیروں سے باز نہیں آنا۔ گھر بیٹھے رہنے سے کام نہیں چلے گا۔ تحسسوا فاذهبوا فتحسسوا، جاؤ اور تلاش کرو۔ گھر میں بیٹھ کے تلاش نہیں ہوگی۔ فتذهبوا، نکلو راستے میں اور تلاش میں تدبیریں کرنا۔ تو دو مرحلہ ہو گیا۔ اور تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سے انسان لو لگاتا ہے تو کبھی اللہ سے لو لگانے والا انسان نا امید نہیں ہوا ہے، ناکام نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنے اوپر امید کرنے والے کو، بھروسہ کرنے والے کو ذلیل نہیں کرتے۔ ارے دنیا میں کسی معمولی افسر پر آپ کو یقین ہوتا ہے، جان پہچان ہوتی ہے، تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ میرا کیس تو جیت کے رہے گا، مجھے جان پہچان ہے اس سے۔ آپ اس پہ لو لگا کر کے سارا کام کرتے ہیں، اس پر بھروسہ کر کے سارا کام کرتے ہیں اور اکثر وہ کامیاب ہو نہیں جاتے ہیں، چاہے جھوٹا کیس ہو یا سچا کیس ہو۔ تو جو سب سے بڑی طاقتور ہستی پر انسان یقین رکھے گا، یقین والا یقین، یہ نہیں کہ صرف زبانی یقین ہمارے جیسا زبان پر کچھ اور دل میں ہے نہیں، ایسا نہیں۔ یقین والا یقین اللہ پر رکھے گا، اللہ کبھی نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ تو جب نا امید اللہ نہ کریں گے، اللہ کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو کامیابی عطا کرنے کے بعد یہ نہیں کرنا کہ اب طاقت آ گئی، اب تو دولت آ گئی، اب تو پیس کے رکھ دیں گے، ہم دشمن کو پیس کے رکھ دیں گے۔ یہ انتقامی کارروائی، مومن کبھی انتقامی کارروائی نہیں کر سکتا۔ مومن کا وتیرہ ہے کہ سب کو معاف۔ مومن کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ بدلہ کب لیتا ہے؟ جب آپ نے اس سارے غم کو، ساری تدبیروں کو آپ خود انجام دیے ہوتے، خود آپ نے ساری تدبیریں کی ہوتی، سارے انتظامات، ساری تدبیریں، ساری مکاریاں، ساری سازشیں آپ نے خود کی ہوتی، تب آپ اس کو کہتے کہ میں نے جیتا ہے، میں نے شکست دی ہے، میں بدلہ لوں گا۔ مومن تو کہہ چکا پہلے کہ میرا سارا کچھ اللہ کے ہاتھ میں، میرے پاس کچھ بھی نہیں، ساری تدبیر بھی اللہ کے ہاتھ میں، ساری تقدیر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اب میں اللہ کے حوالے ہے، اب اللہ ہی بدلہ لیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی مل گئے، ان کا بھائی بھی مل گیا، حضرت یعقوب کی بینائی بھی واپس ہو گئی کپڑے کی قمیص کی خوشبو سے، اور حضرت یوسف نے اپنے باپ کو اور اپنے ماں کو اور اپنے بھائیوں کو شام اور فلسطین کی سرزمین سے مصر منگوا دیا اور یہاں کے تخت اقتدار پر آپ قابض تھے، اپنے باپ کو اس تخت پر بٹھایا اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی اس تخت پر موجود تھے۔ تو اس منظر کو جب انہوں نے دیکھا تو ڈر تھا کہ شاید آج ہم پکڑے جائیں اور ہم مارے جائیں، یعنی بھائی لوگ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا جرم معلوم ہو چکا، مجھے پہلے بھی معلوم تھا، کسی کو کوئی معافی نہیں، کوئی یعنی پکڑ نہیں، معاف۔ اور اس کا حوالہ دیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن، جس دن کے آپ کے جان کے دشمن آپ کے سامنے فتح مکہ کے موقع پر تھے، جنہوں نے آپ کا گھر اجاڑا تھا، برباد کیا تھا، جنہوں نے آپ کے ساتھیوں کو مکہ سے جانے پر مجبور کیا تھا، جس نے آپ کی بیٹی کو ایسا زخم دیا تھا جو آج شہید ہو گئی تھی بعد میں، آپ کا کوئی جانسار مکہ کی سرزمین پر رہ نہیں سکتا تھا، جن لوگوں نے مکہ میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی صلح حدیبیہ کے موقع پر اور کہا تھا کہ آپ چلے جائیے، آپ مکہ میں نہیں آ سکتے ہیں، جس مکہ کی سرزمین میں آپ پیدا ہوئے تھے اور سارے مسلمان جو مہاجر صحابہ تھے اسی مکہ کی سرزمین پر پیدا ہوئے تھے، جس مٹی سے انہوں نے محبت کی تھی، اپنے وطن کی مٹی سے، اس وطن میں گھسنے کی اجازت نہیں دی تھی، آج وہ سارے کے سارے بے یار و مددگار آپ کے سامنے کھڑے تھے۔ کوئی خانہ کعبہ کا خلاف پکڑے ہوا تھا، کوئی حرم شریف میں پناہ لیے ہوا تھا، کوئی اپنے گھر کا دروازہ بند کیا ہوا تھا، کوئی ابو سفیان کے گھر میں گھسا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانسار صحابہ تھے جنہوں نے 10 سال سے آپ کا ساتھ دیا تھا اور تلواروں کے ذریعے سے اور اپنے خون کے ذریعے سے، خون جگر کے ذریعے سے اسلام کو کے
بات کو لہلہایا تھا، ان میں سے کسی جانثار کی زبان سے یہ لفظ بھی نکل گیا کل یوم یوم الملحمہ، آج تو بدلے کا دن ہے، آج تو وہ ہو کر رہے گا جو دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، آج قتل خون کا دن ہے، سارے دشمنوں کو نیست و نابود کیا جائے گا۔ حضور اکرم علیہ السلام کو سمجھ میں آپ نے ڈانٹا کہ کیوں بولتا ہے، یہ اعلان کرو یوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج جانثاری کا دن ہے، آج قربانی کا دن ہے، آج سب کو معاف، لا تثریب علیکم اليوم، میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کسی کی کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی کسی کی سزا نہیں دی جائے گی، انتم الطلقاء، سب کے سوادار۔ اس معاف کرنے کا کیا فائدہ ہوا آپ کو پتا ہے؟ مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی دلیل کے طور پر دکھلایا تھا مکہ والوں کو کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ معراج کب ہوئی تھا؟ مکہ میں رہتے ہوئے نا، طائف کا یہ سفر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے مکہ میں، تو اللہ نے آپ کو معراج عطا فرمائی، بیت المقدس کا سفر کیا، اسی موقع پر لوگوں نے بڑے شکوک و شبہات پیدا کیے، آپ نے دلیل نبوت کے طور پر آپ نے لوگوں نے کافروں کے مطالبے پر آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، کوئی مسلمان ہوا؟ کافر کے کافر، پورا مکہ کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ خانہ کعبہ میں مکہ معظمہ میں بیٹھ کر حضور اکرم علیہ السلام نے بیت المقدس کے تمام مناظر کو بیان فرمایا، کسی نے یقین نہیں، مسلمانوں کے علاوہ کافروں نے ایمان نہیں لایا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت درختوں نے دی اور پتھروں نے دی، آپ کی رسالت کی شہادت دی، کسی نے یقین نہیں، کوئی ایمان نہیں لایا۔ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بدر کے میدان میں فرشتوں کا نزول ہوا اور فرشتوں نے جنگ لڑی، پھر بھی ان کو یقین نہیں ہوا اور وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ یہ ساری شہادتیں جو سچی شہادتیں تھیں، ان سچی شہادتوں اور دلیلوں کے باوجود بھی لوگوں کے دل نرم نہیں ہوئے، لیکن اسی فتح مکہ کے میدان میں، فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ تم سب کو معاف کیا جاتا ہے، پورا مکہ جھنڈ کا جھنڈ مسلمان، معاف کرنے کا بڑا فائدہ، انسان معاف کر دے، آپ کسی ایک آدمی کو معاف کرے گا وہ آپ کا دوست ہو جائے گا، اگر اس کے اندر ذرا سے بھی سلامتی ہے تمام اللہ کے خبیث نہ کر دو، طبیعت ہی مست ہو چکی ہے تو وہ تو الگ بات ہے، لیکن اگر ذرا سی طبیعت میں سلامتی ہے، معاف کر کے دیکھیے دوست آپ کا دشمن آپ کا دوست بن جائے گا، پورا مکہ مسلمان، مکہ ہی نہیں چاروں طرف سے لوگ مسلمان ہو گئے۔ قرآن کریم میں ہے اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی مدد آ گئی، رأيت الناس يدخلون في دين اللہ افواجا، آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج کی فوج داخل ہو رہی ہے، یہ ہے معاف کرنے کا کام۔ تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑی کارروائی ہے، ایک مومن کو اپنے دل کا امتحان دینا پڑتا ہے، یہ دینا پڑتا ہے کہ اللہ کے توکل پر، اللہ کے اعتماد پر جب ہم نے کامیابی حاصل کی ہے تو اللہ ہی فیصلہ کرے گا، میں فیصلہ نہیں کر سکتا، میں کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، ساری چیزیں اللہ کے حوالے۔ قرآن سے آپ کے معاف کرنے کے نتیجے میں پورا مکہ مسلمان ہو گیا، مکہ کے آس پاس کے تمام قبائل اور تمام خاندان اور تمام برادریاں جنہوں نے برسوں سے سازشیں کی تھی وہ سب کے سب مسلمان۔ حضرت سفیان سب سے بڑے دشمن بظاہر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی ہر گھر میں بچے بچے کے دلوں میں بغض نبی موجود تھا، بچے بچے کے دل، ان کی بیوی کی اتنی بڑی ظالمہ تھی کہ حضرت امیر حمزہ کے کلیجے کو چبایا تھا، نوکر نے بھی ان کے لیے سازش کی تھی اور چیر کے کلیجہ پیش کیا تھا۔ سوچئے گھر میں کیسا ماحول تھا، کیسا تذکرہ ہوتا تھا ابو سفیان کے گھر میں، کہ بیوی بھی حضور کی مخالف، غلام بھی حضور کا مخالف، خود بھی حضور کے مخالف، جبکہ ابو سفیان نے برسوں پہلے ہرقل روم کو دیکھا تھا کہ ہرقل روم بادشاہ روم کہتا تھا کہ یہ شخص جس کا تم تذکرہ کرتے ہو اور جس کی جو صفات میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم بتاتے ہو، اگر یہ سچ ہے تو جس زمین پہ میں بیٹھا ہوں اس زمین پر اس شخص کو غلبہ حاصل ہوگا، اور وہ سچا پیغمبر۔ یہ ساری چیزیں ابو سفیان سنے ہوئے تھے، خود بات پر انہوں نے بیان دیا کہ مجھے یقین تھا کہ یہ آدمی غالب ہوں گے اور یقیناً ایک دن مکہ پر ان کو فتح حاصل ہوگا۔ یہ ساری چیزیں ہونے کے بعد ابو سفیان مسلمان نہیں تھے، فتح مکہ سے پہلے
اسی لیے سارے لوگ چاہتے ہیں کہ ابو سفیان کو ختم نہیں کرنا رہتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو سفیان کو بھی ہدایت دینی ہے۔ حضرت ابو سفیان کی بیوی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل ہوئی۔ حضرت ابو سفیان کا بیٹا امیر معاویہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی بنے، اور حضرت امیر معاویہ کو وہ مقام ملا کہ وحی کی کتابت کا شرف ان کو حاصل ہوا۔ قرآن کریم کے لکھنے والے کاتب وحی امیر معاویہ، امیر معاویہ کو وہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے 20 سال سے زیادہ عرصے پر، طویل عرصے تک متحدہ مملکت اسلامیہ پر خلافت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کا انہوں نے ایک بہترین نمونہ قائم کیا۔ امیر معاویہ حضرت ابو سفیان کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ کس کو کب کیا بناتے ہیں دوستو، جن کو آج آپ نے دشمن سمجھ رکھا ہے، دشمن ہونے کی بنیاد پر آپ مٹانا چاہتے ہیں۔ جس کی نگاہ اللہ پر ہوگی وہ اس دشمن کو مٹانے کی نہیں، دشمن کو بنانے کی فکر کرے گا۔ طائف میں لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ سارے کے سارے دشمن ہیں، اور فرشتے بھی آ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے کے لیے ان کو مٹا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ نادان ہے، ناسمجھ ہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسل میں کوئی اسلام کا علم بردار پیدا ہوگا۔ قرآن سے اللہ تعالیٰ نے طائف کی سرزمین سے محمد بن قاسم کو پیدا کیا، اور محمد بن قاسم نے سندھ تک اسلامی مملکت کی توسیع کی۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بعید نہیں ہے جس کو آپ دشمن سمجھتے ہیں، کہ کوئی اسلام کا معاون بن سکتا ہے، آپ کا معاون بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو فرمائے اور کہنے سے زیادہ اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا